آج کا ہمارا سبق اسم کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ اسم، پہلے آپ نے تعریف پڑھی ہے، دوبارہ پھر پڑھ لیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، یعنی اپنا معنی خود دے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے راجلن، تو راجلن کا معنی آپ کو پتہ ہے مرد ہوتا ہے، تو یہ اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جامد، دوسری قسم ہے مصدر اور تیسری قسم ہے مشتق۔ پہلی جامد کی تعریف دیکھیں۔ جامد وہ اسم ہے جس سے کوئی کلمہ نہ نکلے اور نہ وہ کسی سے نکلا ہو۔ جیسے راجلن، اس کا معنی مرد، فرسن، اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑا، عام طور پر گھوڑا کہتے ہیں، گھوڑی کو بھی کہہ دیتے ہیں، جنس کو کہتے ہیں نا، فرسن جنس۔ دوسری اسم کی قسم مصدر۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقہ بنتے ہیں اور عام طور پر اس کے اردو ترجمہ کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے نصر، مدد کرنا، علم، جاننا۔ تیسری قسم ہے مشتق۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، جیسے نصر سے ناصر۔ دیکھو نصر مصدر اصل ہے نا، تو اس سے آگے دوسرے لفظ جو بنتے ہیں انہیں مشتق کہتے ہیں، اسے مشتق کہتے ہیں۔ جیسے نصر سے ناصر بنے گا اور اسی طرح منصور بنے گا وغیرہ۔ آگے ہے اسماء مشتقہ کا بیان۔ اسماء مشتقہ کا بیان۔ اسماء مشتقہ کی مندرجہ ذیل 6 قسمیں ہیں۔ اسم فاعل، اس کے ساتھ ہی اسم مبالغہ، اس سے ملتی جلتی چیز ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہی آتا ہے۔ دوسری چیز ہے اسم مفعول۔ پہلا اسم فاعل، مبالغہ اس کے اندر آ جاتا ہے، شامل کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اسم مفعول، تیسری ہے صفت مشبہ، چوتھی اسم تفضیل، پانچویں اسم ظرف اور چھٹی اسم اعلیٰ۔ نوٹ: محققین علماء صرف اسم مبالغہ کو مستقل قسم نہیں بناتے بلکہ اسم فاعل کے تحت ذکر کرتے ہیں، یعنی کچھ ہے کہ جو اسم مبالغہ کو الگ کر قسم بناتے ہیں، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اسم فاعل کے تحت آ جاتی، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے ہے جی اسم فاعل۔ اسم فاعل کی مکمل بحث پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسم فاعل، یہ اسم مشتقہ میں سے پہلا اسم ہے اسم فاعل۔ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو یا جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے ناصر وہ شخص جس نے مدد کی ہو، جاعل بھوکا یعنی وہ شخص جس کے ساتھ بھوک قائم ہو۔ ایک ہوتا ہے فاعل، فاعل کام کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کہ جو لفظ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے والا۔ مثال کے طور پر میں ایک کام کر رہا ہوں، پڑھانے والا ہوں، میں سبق پڑھا رہا ہوں، میں فاعل ہوں۔ ایک لفظ قاری، قاری، قاری مطلب پڑھنے والا یا پڑھانے والا۔ قاری وہ بتائے گا کہ میں یہ جو قرات والا کام ہے یا پڑھانے والا کام ہے وہ کر رہا ہوں۔ جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو، جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے ناصر اس نے مدد کی۔ مدد کرنے والا تو وہ بندہ ہے نا، تو جو اس بندے کے بارے میں بتائے گا وہ اسم فاعل ہوگا، جیسے ناصر مدد کرنے والا، جاعل بھوکا۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے اسم فاعل کو؟ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اسم فاعل مصدر سے بنتا ہے، تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر فعل 3 حرفی ہو تو اس کے مصدر سے اسم فاعل ان کے وزن پر آئے گا، جیسے نصر سے ناصر۔ دیکھو نصر یہ مصدر ہے، اس سے بنا ناصر۔ نصر کو نہیں آپ نے دیکھنا، اس کا فعل دیکھنا ہے۔ نصر سے فعل بنتا ہے ناصرہ، تو ناصرہ 3 حرفی ہے، تو اس سے اسم فاعل ان کے وزن پر آ جائے گا۔ اور اگر فعل 3 حرفوں سے زائد ہو تو اسم فاعل اس کے مضارع معروف سے بنتا ہے، اس طرح کہ علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دے، آخر سے پہلے کسرہ نہ ہو تو اسے کسرہ دے دے اور آخر پر تنوین لگا دے، جیسے یجتنب۔ دیکھو اجتنب یجتنب اجتنابن، اجتنابن سے بنے گا مجتنبن، تو اجتناب ان کا جو فعل ہے اجتنبا، اس میں 3 حروف سے زیادہ حروف ہیں، تو اس لیے اجتنبا کے مضارع پہ آ گئے ہم یجتنب، یا کی جگہ پہ میم آ گیا مجتانی، وہاں نون پہ کسرہ پہلے یا تو کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دے دیا
ویسے ہی کسرہ ہی رہنے دیا، یجتانی بو سے موجتانی مون۔ نوٹ، یہ اہم بات ہے، سنیں، تثنیہ اور جمع بناتے وقت تثنیہ اور جمع کی علامات لگائے اور مؤنث بناتے وقت تانیث کی علامت لگائے۔ جیسے اس کی مثال آ جائے گی، ناصرن، یہ نصارہ سے بنا ہے، اس کی تثنیہ آئے گی ناصرانی، نون تثنیہ کا اس میں لگے گا، ناصرون جمع مذکر کا نون واو نون، ٹھیک ہے، ناصرون، یہ جمع مذکر کی واو بھی اس کو بولتے ہیں لیکن واو نون آسانی کے لیے بولتے۔ اسی طرح ناصرتن، تا تانیث کی علامت، ناصرتانی یہ تثنیہ تانی، ناصراتن یہ جمع مؤنث کی علامت۔ اس طرح مکرمن، مکرمان، مکرمون، مکرمتن، مکرمتان، مکرماتن۔ بعض اس کی گردان بھی بناتے ہیں کہ فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، یہ مکمل اسم فاعل بنانے کا طریقہ، فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق، جیسے میں نے آپ کو بتایا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور اسم فاعل جو کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے جبکہ اسم فاعل پر عامل کے مطابق کوئی اعراب آ سکتا ہے۔ یہ سوالات ہیں، تدریبات ہیں۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ مع مثال بیان کریں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی غیر مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ، دیے گئے نمونے کے مطابق ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنایا اور معنی بھی بتایا۔ معنی آگے لکھا ہوا ہے، فہم سے سمجھنا، تو فاہمن، فہم سے فاہمہ اس کا ماضی ہے، تو فاہمہ سے فاہمن سمجھنے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی آپ سارے بنا لیجیے۔ یہ کچھ لفظ دیے ہوئے چوتھے سوال میں، صادق، طارق، مقتصد، مؤمن، مستنصر، ان کی آپ نے پوری گردان بنا لی، جیسے مستنصر، مستنصران، مستنصرون، مستنصرات، مستنصراتان، مستنصرات، یہ مکمل آپ نے گردان اس طرح سارے لفظوں کی بنا لینی ہے۔ جی، پانچواں سوال ذرا مشکل ہے، درج ذیل کی عربی بناؤ۔ سمجھنے والے دو مرض، سمجھنے والے، پہلے سمجھنا کو دیکھیں کہ سمجھنا کی عربی کیا ہوتی ہے، فاہمہ، تو فاہمہ سے اسم بنے گا فاہمن، لیکن دو ہے تو فاہمان، اس کا جواب ہے فاہمان۔ اسی طرح باقی فاعل اور اسم فاعل کے مابین فرق اسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اسم فاعل کے بارے میں مزید بحث جو ہے اسم مبالغہ اور اسم مفعول وغیرہ کل پڑھیں گے۔